أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار آپ جہاد کیجئے کافروں سے والمنافقین اور منافقوں سے واغلظ علیہم اور آپ سختی کیجئے ان پر ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر برا ہے وہ ٹھکانہ یحلفون باللہ حلف یحلف ضرب یضرب وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی ما قالوا انہوں نے کچھ نہیں کہا کہہ لیتے تھے مسلمانوں کے خلاف پھر قسمیں کھا کے کہتے تھے ہم نے کچھ نہیں کہا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ انہوں نے تو کفر کا کلمہ کہا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ایسی چیز کا جو وہ کر نہیں سکتے تھے جو ان کے بس میں نہیں تھا وَمَا نَكَمُوا اور انہوں نے نہیں عیب لگایا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے فَإِن يَتُوبُوا اگر وہ توبہ کریں يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وہ بہتر ہے ان کے لیے وَإِن يَتَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے من عاہد اللہ عاہد یعاہد زارب یزارب جس نے اللہ سے عہد کیا لئن آتانا من فضلہ اگر وہ دے ہم کو اپنا فضل لنصدقن البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے نیکوں میں سے فلما پس جب آتاہم من فضلہ اس نے دیا ان کو اپنا فضل بخیلوا بہ وہ بخیل ہو گئے ساتھ اس کے وتولوا اور وہ پلٹے وہم معرضون اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں فأعقبهم أعقب يوقب أكرم يكرم فأعقبهم نفاقا اس نے ڈالا ان پر نفاق فی قلوبہم ان کے دلوں میں فأعقبهم نفاقا فی قلوبہم الی یوم طرف ایسے دن کی یلقونہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے کیا گناہ ان کا بما اخلف اللہ ما وعدو بسبب اس چیز کے جو اللہ نے خلاف کیا جو انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا وبما كانوا یکذبون
اور بسبب اس چیز کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، بے شک اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ باتیں، ونجواهم، اور ان کی سرگوشیاں، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی علام الغیوب، جاننے والا ہے غیبوں کا، الذین، وہ لوگ، یلمزون المطوعین، جو تانا دیتے ہیں، المطوعین من المؤمنین، مومنوں میں سے خوشی خوشی، فی الصدقات، صدقہ کرنے میں، جو ڈھیروں صدقہ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، ان کو بھی معاف نہیں کرتے، ان کو بھی تانے دیتے ہیں۔ بڑے یہ مرائی ہیں، بڑے ریاکار ہیں، بڑا دکھلاوا ہے ان کے اندر، بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں، ان کو بھی معاف نہیں کرتے، اور جو بیچارے تھوڑا دیتے ہیں ان کو بھی تانے دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون الا جہدہم، یعنی ان لوگوں کو بھی جو نہیں پاتے الا جہدہم، مگر اپنی مشقت کے مطابق، جو تھوڑا بہت دیتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ فیسخرون منہم، وہ مذاق کرتے ہیں ان سے، اللہ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اولا تستغفر لہم، یا نہ مغفرت کی دعا کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتاً، اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں 70 دفعہ، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ذالکہ، اس لیے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے فاسقوں کی قوم کو۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا حال ہے جی؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک چل رہے ہیں، کچھ کوائنٹ ہو گیا نا؟ کس کا ہے کوائنٹ؟ سارس کا۔ ہاں، یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اقامت المہاجر بمکہ بعد قضاء نسکہ، حج کے مناسک ادا کر لینے کے بعد مہاجر کا مکہ اندر قیام کرنا، یعنی جب حج کے مناسک پورے ہو جائیں تو مہاجر، ہاں جی، جو ہجرت کر کے گیا ہے وہاں سے، وہ کتنے دن رہ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ، یہ مہاجر کے لیے ہے۔ ہاں جی۔ حدثني ابراہیم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن عبد الرحمن بن حمید الزہری قال سمعت عمر بن عبد العزیز يسأل السائب بن اخت النمرہ ما سمعت في سکن مکہ قال سمعت الآلاء بن حضرمیہ، تو نے کیا سنا مکہ کے اندر رہائش رکھنے کے بارے میں؟ اس نے کہا میں نے سنا آلاء بن حضرمی سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس نے وسلم، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاث للمہاجرین بعد الصدر، طواف صدر، طواف صدر، صدر کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، ہاں جی، طواف صدر کے بعد مہاجر
صرف 3 راتیں ٹھہر سکتا ہے. ثلاثن 3 راتیں، ثلاثتن 3 دن. باب حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال ما أدوا من مبعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، لو جی آپ کو پتہ ہے یہ تاریخ ہجری یہ کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کس نے شروع کی. ما ادو نہیں شمار کیا انہوں نے من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شمار کیا انہوں نے مگر ہجرت مدینہ سے. بعثت سے تاریخ کا آغاز نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس کے اندر اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور پیدائش سے بھی اختلاف، اس کے آغاز نہیں کیا گیا، اس کے اندر بھی اختلاف ہے. اور وفات سے اسلامی تاریخ کا آغاز نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا باعث غم ہے، باعث صدمہ ہے. ہاں جی، یہ ایک خوشی کا موقع ہے ہجرت. ہاں جی، اور حضرت عمر نے جب پوچھا نا، کسی نے کہا یہ ولادت سے آغاز کر لیں، کسی نے کہا وفات سے آغاز کر لیں. ہاں جی، کسی نے کہا بعثت سے کر لیں. حضرت علی نے کہا میرا مشورہ ہے کہ ہجرت سے آغاز کر لیں. ہجرت سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کیا جائے. تو حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے کو فالو کیا رضی اللہ تعالی عنہما. جی، یہ حضرت علی کا مشورہ ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرین قال حدثنا، یہ حضرت علی کا مشورہ ہے رضی اللہ عنہ. خلیفۃ المسلمین نے مانا ہے. ہاں جی. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم حاجر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نماز فرض کی گئی 2 رکعتیں، پھر ہجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کب فرض ہوئی تھی؟ معراج کی رات. معراج پہلے یا ہجرت پہلے؟ معراج. ہاں جی، آج بھی معراج ہے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں، تو نماز 2 رکعتیں فرض کی گئی. ففرضت اربعا، یہ پڑھیں. وتركت الصلاة. وعلیکم السلام. طالب علم آ گیا جی، طالب علم. ماشاء اللہ، ہمارے بخاری کا طالب علم. بہت ہمارے معزز. اہلاً و سہلاً و مرحبا. اہلاً سہلاً مرحبا. جزاک اللہ. بہت ہمارے محسن، بہت ہمارے مشفق حاجی صاحب تشریف لائے. اور آج ان کا حق تھا کہ یہ آج ضرور تشریف لائیں. بیٹا تو بھی ادھر آ، یہاں بیٹھ. جی عبداللہ. وتركت صلاة السفر چھوڑ دی گئی سفر کی نماز على الأولى. پہلے طریقے پر. تابعه عبد الرزاق عن معمر. ٹھیک ہے جی. یعنی عمر ادھر آؤ. اصل جو نماز ہے نا، اصل جو فرض کی گئی ہے جی. وہ تو 2 رکعتیں ہیں اچھا معراج کی رات. جی. لیکن ہجرت کے بعد مسافر کے لیے 2 رہ گئی اور مقیم کے لیے 4. 4 3 ٹھیک نہیں، 4. 4. مقیم کے لیے 4 رکھتے، ٹھیک ہے. مسافر کے لیے 2. 2. یعنی آج تک مسافر کے لیے وہی نماز آ رہی ہے جو شروع سے فرض کر دی گئی جو معراج کے وقت. معراج کی رات. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم ومرثیتہ ومرثیتہ. لمن مات بمکہ. یا اللہم، دوبارہ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، یا اللہ جاری رکھ میرے ساتھیوں کے لیے ہجرت. ومرثیتہ لمن مات بمکہ. لمن مات بمکہ. بمکہ تھا. اور آپ کا مرثیہ، آپ کا افسوس، اظہار افسوس کرنا ان لوگوں پر جو فوت ہو چکے تھے صحابہ مکہ میں. حدثنا یحییٰ بن قتادہ قال حدثنا ابراہیم عن الزہری عن عامر بن سعد بن مالک عن ابیہ قال
آدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتلا بند کر دے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں بیمار پرسی کی میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام حجۃ الوداع، حجت الوداع کے سال، یہ آپ کا آخری حج تھا. اچھا عبداللہ صاحب، نبی الاسلام نے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ ایک، پہلا بھی آخری بھی. بابا جی نبی الاسلام نے عمرے کتنے کیے ہیں؟ نہیں پتا. جی آپ بتائیں سردار صاحب. 3. نہیں جی. ابوبکر صاحب آپ بتائیں. کوئی نہیں. ابوبکر کتنے عمرے کیے ہیں نبی الاسلام نے؟ 3. کاش کہ وہ احسان شاہ بیٹھا ہوتا. آج اس نے بڑی کوشش کی لیکن اس کو چھٹی نہیں ملی کالج سے. 4 عمرے کیے. 4 عمرے. اچھا وہ بھی گنا جائے گا جو واپس چلے گئے تھے؟ دیکھو جی نیت تو کر لی تھی نا. اچھا اچھا. وہ بھی شمار، وہ بھی عمرہ عمرہ. اللہ پر نیت تو کر آ تو گئے تھے نا. آ بھی گئے تھے. سر میں منا دیتے سی. ہاں سر بھی مڈلا دیے، چوتھا گنیا گیا. قربانیاں بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا. اگلے سال کا چوتھا. یعنی من مرض اشفیت منہ علی الموت. اور بیمار پرسی کی میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے سال، یعنی من مرض اشفیت منہ علی الموت، یعنی اس بیماری سے جس پر میں نے جھانکا موت پر، یعنی مجھے موت نظر، میں اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے موت نظر آنے لگی کہ اب میں مر جاؤں گا. اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اعادت کے لیے تشریف لائے. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ بی من الوجع ما ترى. میں نے کہا اللہ کے رسول پہنچی ہے مجھ کو تکلیف جو آپ دیکھ رہے ہیں، وانا ذو مال، اور میں مالدار آدمی ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص. نام ذہن میں رکھ رہے ہیں. سعد کہیں گے نا، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، یہ سعد بن ابی وقاص ہے. وانا ذو مال ولا یارثنی الا ابنۃ. یہ لکھا سعد بن مالک. ان کو سعد بن مالک بھی کہتے ہیں. ابو وقاص تو کنیت ہے نا ان کے باپ کی. اچھا جی. یعنی سعد بن مالک، سعد، شاباش آپ نے صحیح آپ نے سوال اٹھایا ہے. جی سر. سعد بن ابی وقاص بھی ان کا نام ہے. جی. یعنی سعد بیٹا ابی وقاص کے باپ کا. ابو وقاص کا نام کیا ہے؟ مالک. سعد بن مالک. ٹھیک 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 ٹھیک. ہاں جی. ولا یارثنی الا ابنۃ لی واحدۃ افاتصدق. اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، اور میرا بیٹا، کوئی بیٹیاں کوئی بیٹا نہیں. ایک بیٹی میری وارث ہے، لیکن میں بہت مالدار آدمی ہوں. جی. افاتصدق بثلثی مالی. اچھا تو میرا دل کا صدقہ کروں، کیا میں صدقہ کر دوں 1/3 مال؟ قال لا. نہیں 2/3 مال، تہائی نہیں. لفظ صحیح، 1/3 چھوڑ دوں بیٹی کے لیے، اچھا. 2/3 اللہ کے راستے میں دے دوں. آنمایا نہیں. نہیں. قال لا. قال افاتصدق بشطرہ. آدھا صدقہ کر دوں. قال الثلث. آنمایا ثلث، تہائی. آدھا بھی نہیں، آدھا 2/3 بھی نہیں، آدھا بھی نہیں، ثلث، تہائی. تہائی. احساد والثلث یا کثیر، سعد والثلث الکثیر. اور ثلث بھی زیادہ ہے، تہائی بھی زیادہ ہے. احساد ثلث بھی دیا. انک ان تذر ذریتک بے شک تو چھوڑے اپنی اولاد کو اغنیا خیر من ان تذرہم چھوڑے آلۃ. تو اپنی اولاد کو مالدار بہتر اس سے کہ تو چھوڑے ان کو محتاج. آلۃ. سبحان اللہ. اسلام کیسا ہے. اولاد دے حقوق نے ان تذرہم آلۃ یتکفف. یہی آنے نے جی سیدنا میں لا دینا مدرسے نے نا سارا لا دینا نہیں، یہ ظلم، بہت ظلم، بہت ظلم، بہت غلط، بہت غلط، بہت غلط. آئیے دیکھ لیں آپ کے یہ تو سامنے. میرا خیال ہے جڑی اولاد نو ایک بچے نو آگ کر دینا یہ بھی غلط ہے. وہ تو بہت غلط ہے. خیر من ان تذرہم آلۃ یتکففون الناس. ہاں ایسے محتاج کہ وہ لوگوں کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلاتے پھرے، یا تکفف کف سے لوگوں سے مانگتے پھرے. قال احمد بن یونس عن ابراہیم ان تذر ذریتک ذریتک کا مفعول ہے. ذریتک ولست بنافق ہاں، نفقۃ. اور نہیں ہے تو خرچ کرنے والا کوئی خرچ کرنا
تبتغی بہا وجہ اللہ تو تلاش کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی، الا آجرک اللہ بہا مگر اللہ تجھے اجر دے گا اس کے بدلے، حتی اللقمۃ حتی اللقمت، تجعلھا فی امراتک، یہاں تک کہ لقمہ، سبحان اللہ، جو تو ڈالے گا اپنی بیوی کے منہ کے اندر، اور اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیسا اسلام ہے، کیسی شریعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسلم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلف بعد اصحابی، میں نے کہا اللہ کے رسول میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے صحابہ کے۔ قال انک لن تخلف فتعمل عملا، آپ نے فرمایا نہیں تو پیچھے چھوڑا جائے گا، پس تو عمل کرے کوئی عمل، تبتغی بہ وجہ اللہ، یعنی اب میری مکہ اندر موت، یہ تو چلے جائیں گے مدینے، ہاں جی، میں نے بھی ہجرت کی تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، یہ چلے جائیں گے مدینے، میں اب بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا، میں تو یہاں مر جاؤں گا، میری ہجرت ختم ہو جائے گی، میرا کیا، میں پیچھے رہ گیا، میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا جی الا ازددت بہ درجۃ فتح عمل کرے گا کوئی عمل، الا ازددت، مگر تو زیادہ ہو جائے گا اس کے بدلے درجے میں اور بلندی میں، درجتاً ورفعتاً، لگ جانا کیوں؟ ورفعتاً، اور بلندی، ولعلک تخلف حتی ینتفع، ولعلک، حتی ینتفع، میں نے کھلے میں لگا ولعلک، ولعلک تخلف شاید کہ تو پیچھے چھوڑا جائے، حتی ینتفع بک، یا پیچھے سے مراد کیا؟ شاید تجھے لمبی زندگی ملے، ہاں نبی کی زبان سے نکل رہا ہے، جو نکل گیا وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے، شاید کہ تو پیچھے چھوڑا جائے، نفع حاصل کرے تیرے ساتھ اقوام کئی ویزر قومیں، وَيُزَرَّ بِكَ آخرون، اور نقصان پہنچائے جائیں تیرے ذریعے دوسرے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تجھے ہو سکتا ہے کہ لمبی زندگی دے، ہاں جی، کچھ لوگوں کو تیرے ذریعے نفع ہو اور کچھ لوگوں کو تیری وجہ سے نقصان ہو، اور ایسے ہی ہوا، مسلمانوں کو نفع ہوا حضرت سعد کے ذریعے، اور حضرت سعد نے بڑی بڑی فتوحات کی، حتیٰ کہ ایران بھی سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا، تو غیر مسلموں کا ان کے ذریعے نقصان ہوا، ایسے ہوا، اور لمبی عمر پائی، لمبی عمر۔ اللہم امضی لاصحاب ہجرتہم کہتے ہیں نبی اسلام کی وفات کے 40 سال بعد تک یہ زندہ رہے، 40 سال ہاں جی، اللہم امضی لاصحاب ہجرتہم یا اللہ جاری کر دے میرے اصحابہ کے لیے ہجرت، ولا تردہم علی اعقابہم، اور نہ ان کو لٹا ان کی ایڑیوں کے بل، لیکن البائس سعد بن خولۃ ہائے لیکن بیچارہ سعد بن خولہ یارسی لہو یرسی لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر رہے تھے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان یتوفی بمکہ تھا، جو فوت ہو گیا تھا مکہ میں، وقال اب تجھے تو اللہ لمبی زندگی دے گا، وہ بھی تو ہے نا بیچارہ سعد بن خولہ جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں، وہ مکہ کے اندر ہی فوت ہو گیا، اس نے ہجرت کی ہی نہیں۔ وقال احمد بن یونس و موسیٰ عن ابراہیم ان تازر ورثتک، ٹھیک ہے، اچھا یہ جو سعد بن خولہ ہے ہاں جی، یہ کون ہے؟ یہ بھی صحابی ہے نا، اچھا یہ دوسرا صحابی ہے، یہ اور صاحب ہے، سعد کہیں ہے نا، سعد بن ابی وقاص اور عبیدہ، سعد بن معاذ، ہاں جی یہ تو انصاری ہے نا، یہ سعد بن ابی وقاص، یہ اپنا سعد بن خولہ، اور سعد بن خولہ، ہاں جی، اور یہ جو تیسرا سعد، جی کئی سعد ہے، یہ جو سعد بن ابی وقاص ہے نا، جی جی جنہیں آپ سعد بن مالک بھی پڑھ رہے تھے، جی، نبی اسلام نے ماموں کہتے تھے، اچھا ہمیں یہ میرا ماموں ہے، مکہ مدینے دے دیتا اور آپ فرماتے تھے ہے کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا، اللہ دکھاؤ مجھے، جناب ہمیں ہاں جی، اللہ کے رسول فرماتے تھے میرے ماموں جیسا ماموں دکھاؤ۔ دکھاؤ، جب احد کی جنگ ہوئی نا، سعد بن ابی وقاص نے شجاعت کے بڑے جوہر دکھلائے، ایسے ہاں جی، نبی اسلام نے فرمایا میرے ماموں کو تیر دو اور تیر دو ان کو، اور وہ تیر چلا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرما رہے تھے فدا کا بھی ابی و امی، ماموں
تجھ پہ محمد کا ماں باپ قربان، اور یہ الفاظ آپ نے 13 دفعہ کہے، اور اس وقت آپ نے فرمایا یہ میرا ماموں ہے، لاؤ میرے ماموں جیسا کوئی ماموں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باون کیف آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، کیسے بھائی چارہ قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان، یعنی مدینہ اندر۔ وقال عبد الرحمن بن عوف آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن ربیع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا عبد الرحمن اور سعد بن ربیع کے درمیان۔ اچھا، یہ ان دونوں کے درمیان آپ نے کیوں بھائی چارہ قائم کیا؟ سعد کا بھائی عبد الرحمن کو کیوں بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مکے میں عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار تھے۔ شاباش، مکے میں عبد الرحمن اور یا مدینے میں یہ سعد بن ربیع امالدار۔ ہاں جی، تو ان کی نیچر، ان کا ذہن آپس میں ملتا تھا۔ کہتے ہیں ایک عورت تھی مکہ میں، بڑی خوش طبع عورت، ہاں جی، تو مدینہ کے اندر نا اس کی بہن، ہاں جی، یعنی اس کو ایسی عورت کے ساتھ ملا دیا گیا جو اس جیسی تھی، خوش طبع، خوش مزاج۔ آپ نے مزاج کا خیال کیا ہے۔ کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم، کیا ہی بات ہے، کیسی ہے۔ لما قدمنا المدینہ تھا، جب ہم مدینہ میں آئے، وقال ابو جحیفہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی درداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ ڈالا، قائم کیا درمیان سلمان کے اور ابو درداء۔ یہ بھی دیکھ لے، سلمان ایک بڑے درویش آدمی تھے اور بڑے جستجو علم کی، دین کی، انہیں بڑی جستجو تھی، اور ابو درداء کا بھی ایسا ہی حال تھا، تو آپ نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ جی، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدینہ تھا، آئے عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں، فآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن ربیع الانصاری، بھائی چارہ قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور سعد بن ربیع کے درمیان۔ فعرض علیہ ان یناصفہ اہلہ و مالہ، اللہ اکبر، تو سعد نے اس پہ پیش کیا کہ وہ